کراچی میں سی ٹی ڈی پر دہشت گردوں کا بڑا وار، ڈی ایس پی علی رضا قاتلانہ حملے میں شہید۔ کریم آباد میں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے ڈی ایس پی علی رضا پر فائرنگ کی۔ زخمی ڈی ایس پی کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ پولیس کے مطابق جائے وقوع سے 9mm پستول کی گولیاں کے 11 خول ملے۔ ڈی ایس پی علی رضا چودھری اسلم شہید کے قریبی ساتھی تھے، کئی سال سے سی ٹی ڈی میں تعینات تھے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے واقعے کا نوٹس دیا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی ایس ایس پی سینٹرل سے رپورٹ طلب۔ ڈی ایس پی علی رضا شہید کریم آباد میں دوستوں سے ملنے آئے، شکیل کارپوریشن کے مرکزی گیٹ پر رکے، موبائل فون پر بات کرتے ہوئے شکیل کارپوریشن میں داخل ہوئے۔ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان نے فائرنگ کی۔ ڈی ایس پی علی رضا کی کمر اور ٹانگوں پر گولیاں ماریں۔ علی رضا زمین پر گرے، ملزمان نے سر پر بھی گولی مار دی۔ فائرنگ سے اپارٹمنٹس کا سیکیورٹی گارڈ بھی جاں بحق۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈی ایس پی علی رضا شہید کو خراج عقیدت۔ واقعے پر شدید افسوس، اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ کہا ڈی ایس پی علی رضا نے شہادت کا بلند مرتبہ پایا، شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ کراچی کے علاقے اسٹیل ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران خاتون کی ہلاکت کے خلاف احتجاج۔ لواحقین نے 28 گھنٹے بعد احتجاجی دھرنا ختم کر دیا۔ پولیس بہن کے قاتل ہے، ہمیں انصاف نہیں ملا، معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، بھائی کا بیان۔ واقعہ حادثاتی طور پر رونما ہوا، جوڈیشل انکوائری کے لیے تیار ہیں۔ پولیس اہلکاروں نے غلطی کی ہے تو وہ جیل میں جائیں گے۔ ڈی آئی جی ایسٹ غلام اظہر میسر کا موقف۔ خاتون کی ہلاکت کے خلاف احتجاج سے نیشنل ہائی وے پر شدید ٹریفک جام رہا، کراچی اور ٹھٹھہ آنے جانے والے مسافر پھنس گئے۔ سمندر کنارے بسنے والا کراچی بھی پانی کو ترسنے لگا۔ عزیز آباد، محمدی کالونی اور گلشن شمیم میں 20 روز سے پانی بند۔ علاقہ مکینوں کا پانی بندش کے خلاف شدید احتجاج۔ یاسین آباد سے گلشن اقبال اور عائشہ منزل جانے والی سڑکیں بند، ٹریفک جام۔ مظاہرین نے ٹریفک جام میں پھنسے 3 واٹر ٹینکر کا پانی سڑک پر بہا دیا۔ گھروں میں پانی آ نہیں رہا، ٹینکر والوں کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ مظاہرین کی دہائی۔ وسط ایشیائی ریاستوں کی پاکستانی بندرگاہوں کے استعمال میں دلچسپی۔ بندرگاہوں میں جدید نظام سے اربوں ڈالرز کا زر مبادلہ حاصل کرنے کا موقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی پورٹ ٹرسٹ کا دورہ۔ لیاری ایکسپریس وے کو کارگو ٹریفک کے لیے 24 گھنٹے کھلا رکھنے کی ہدایت کر دی۔ ملیر ایکسپریس وے کو بندرگاہ سے جوڑا جائے، ریلوے سے بھی سامان کی ترسیل کی استعداد بڑھانے کا حکم دیا۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کا اپنی لاگت کم کرنے کی ہدایت کی۔ مزید کہا کہ معیشت مستحکم اور ترقی کی جانب گامزن ہے، نجی شعبے کی ترقی، کاروبار میں آسانی اولین ترجیحات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ساؤتھ ایشین پاکستان ٹرمینل کا دورہ بھی کیا۔ توانائی کے شعبے میں 5 ارب ڈالر سرمایہ کاری کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم۔ وزیر اعظم کی منظوری سے 18 رکنی کمیٹی کو 12 اہم ٹاسک سونپ دیے گئے۔ کمیٹی کے سربراہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، 6 وزراء، 6 سیکرٹریز اور چیئرمین ایف بی آر بھی کمیٹی میں شامل۔ آئل اینڈ گیس کمپنیز کے نمائندے بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کمیٹی گیس سیکٹر کی گردشی قرض کے حوالے سے تجاویز دے گی۔ 3 ہفتے میں وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرے گی۔ پروٹیکٹڈ صارفین کو اوور بلنگ کرکے نان پروٹیکٹڈ بنانے پر وزیر داخلہ محسن نقوی برہم۔ محسن نقوی کا نوٹس دیتے ہوئے اوور بلنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ تمام ڈائریکٹرز کو احکامات جاری کر دیے۔ کہا کہ 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین سے ہونے والی ناانصافی کا ازالہ کیا جائے۔ پروٹیکٹڈ صارفین کو جان بوجھ کر نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں شامل کرنا مجرمانہ فعل ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ڈرگ مافیا پر بڑا ہاتھ ڈالنے کی تیاری، منشیات کی آن لائن فروخت روکنے کے لیے پلان طلب۔
تعلیمی اداروں میں آئس کی خرید و فروخت روکنے کے لیے بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ANF کو سائبر ڈرگ کنٹرول میکانزم تیار کرنے کی ہدایت۔ کہا آئس کی لعنت نے کئی خاندان تباہ کر دیے، بچوں کو بچانے کے لیے اس لعنت کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں اینٹی نارکوٹکس ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی، لان میں پودا لگایا۔ مہنگی بجلی، بھاری بھرکم بل، عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ لوگ بل بھرنے کے لیے قیمتی اشیاء بیچنے پر مجبور ہو چکے، عوام پھٹ پڑے تو ایئرپورٹ تک جانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حکومت IMF کے کہنے پر بجلی بم گرا رہی ہے۔ جن مشکل حالات میں حکومت ملی وہ چیلنج سے کم نہیں تھے، دن رات کی محنت سے حالات درست سمت میں گامزن ہوئے۔ مشکل وقت ضرور ہے لیکن ہم گھبرانے والے نہیں۔ وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر کا مریدکے میں پہلے رانا تنویر سرمد تنویر ٹیلنٹ ایوارڈ شو اور سٹی پریس کلب کے عہدیداروں کی تقریب حلف برداری سے خطاب۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں رانا سرمد تیمور شہید گولڈ میڈل اور ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ حکومت کا 2000 سے زائد بھکاریوں کے پاسپورٹ بلاک کرنے کا فیصلہ۔ غیر ممالک میں بھیک مانگنے والے پاکستانی شہریوں کے پاسپورٹ 7 سال کے لیے بلاک ہوں گے۔ بھکاریوں کو بیرون ممالک بھجوانے والے ایجنٹس کے پاسپورٹ بھی بلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ DG امیگریشن اینڈ پاسپورٹ نے وزارت خارجہ سے بھکاریوں کی تفصیل مانگ لی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، ایبٹ آباد، حویلیاں، پشاور، صوابی اور نوشہرہ میں بارش۔ کراچی میں مختلف علاقوں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار۔ کشمیر، شمال مشرقی بلوچستان میں مزید بارش کی پیشگوئی۔ DG خان کے ندی نالوں میں سیلاب کا خدشہ۔ لاہور، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری۔ بارشیں ہوتے ہی دریاؤں میں سطح بلند ہونے لگی۔ دریائے چناب میں قادر آباد اور خانکی بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ PDMA نے فلڈ وارننگ جاری کر دی۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی کے پہاڑی سلسلے میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ ہرنائی سبی ریلوے سیکشن پر ٹرینز کی آمد معطل۔ مانسہرہ میں بارش سے ندی نالے بھی بھر گئے۔ ضلع انتظامیہ کی شہریوں کو ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ دریائے ناڑی میں 46,000 کیوسک ریلا۔ شدید برف باری اور موسم کی خرابی۔ K2 پر مہم جوئی میں شریک پاکستانی خواتین کوہ پیماؤں کی طبیعت خراب۔ معروف خاتون کوہ پیما سمینہ بیگ اور آمنہ شگری بیمار پڑ گئیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق مہم جوئی منسوخ کر دی گئی۔ ریلوے حکام ٹرینز کو پرائیویٹ کرنے کے فیصلے پر بضد۔ محکمہ ریلوے کا 20 سے زائد ٹرینیں پرائیویٹ کرنے کا فیصلہ۔ گرین لائن، قراقرم ایکسپریس، پاک بزنس جیسی منافع بخش ٹرینیں بھی نجی شعبے کے حوالے ہوں گی۔ پیرس ڈائمنڈ لیگ ایتھلیٹکس میں جیولن تھرو مقابلے۔ قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم کی چوتھی پوزیشن۔ ارشد ندیم نے پہلی تھرو 74.11، دوسری 80.28 میٹر پر کی۔ ارشد ندیم نے تیسرے تھرو 82.71 میٹر، چوتھی تھرو 82.17 میٹر اور پانچویں تھرو 84.21 میٹر دور پھینکی۔ ویبر جیولن میں پہلی پیٹرس اینڈرس کی۔ بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی انتہا کر دی۔ غاصب فوج کے اہلکاروں کی مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع کلگام میں فائرنگ، 5 کشمیری نوجوان شہید۔ نوجوانوں کو بھارتی فوجیوں نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران شہید کیا۔ بھارتی فوجیوں نے چنگام فریسال میں 4 نوجوانوں کو شہید کیا۔ ایک نوجوان کی لاش موڈر گام میں مکان کے ملبے سے ملی۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں۔ حماس اور اسرائیل میں جاری جنگ 9ویں مہینے میں داخل ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کے تازہ حملے میں 29 فلسطینی شہید ہو گئے۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں فلسطینی صحافی امجد، ان کی اہلیہ اور ایک بچہ شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے میں المغازی، خان یونس، شجاعیہ اور رفح شہر پر حملے کیے۔ گزشتہ 2 روز میں اسرائیلی حملوں میں 87 فلسطینی شہید ہو چکے۔
सरारे दारुल हुकूमत तल अबीब में रात को हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। मुजाहिरीन ने बास मकामात पर आग लगाकर सड़क बंद कर दी। पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत भी इस्तेमाल करना पड़ी। मुतअद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। नए बरतानवी वज़ीर आज़म का तारकीन वतन के हक में बड़ा कदम। कीयर स्टार्मर का गैर कानूनी तारकीन वतन को रवांडा भेजने का मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर कहते हैं कि रवांडा मंसूबा शुरू होने से पहले ही मुर्दा और दफन हो चुका था। रवांडा मंसूबे से सिर्फ 1% गैर कानूनी तारकीन वतन कम होंगे। और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कश्मीरी रहनुमा बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत को 8 साल बीत गए। बुरहान वानी ने सोशल मीडिया के जरिए मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ उठाई। 6 साल गोरीला कार्रवाइयाँ की। भारतीय फौज को तिगनी का नाच नचाया। आज़ादी के मतवालों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरे।